رسول 40 سال تک رسول ہی نہیں تھے، اس لیے کہ بٹھانا اسے تھا جو 40 سال تک مسلمان نہیں تھا۔ رسول اللہ پہ تہمت لگائی بھولنے کی، بٹھانا اسے تھا جو بھولتا تھا۔ اب یہ کوئی آج کے بعد یہ نہ کہے کہ ہماری لڑائی جو ہے مسلمانوں میں علی کی وجہ سے، اختلاف علی پہ نہیں ہے، اختلاف رسول پہ۔ بڑے شیعہ مسلمان بھی کہتے تھے دیکھیں جی ہم سارے مسلمان جو ہیں وہ رسول اللہ تک تو ایک ہے، رسول اللہ کے بعد جو ہے نہیں، رسول اللہ تک بھی ایک نہیں ہے۔ سر اٹھاؤ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ تک بھی ایک نہیں ہے۔ ان کی لا الہ الا اللہ اور ہے، ہماری لا الہ الا اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ہمارا اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا۔ ہم نے کبھی منبر پہ وہ توحید نہیں پڑھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی اور وہ اپنی ٹانگ لگا، پتہ نہیں کس کٹی ہوئی ٹانگ کا غم تھا، توحید پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضور جھگڑا علی ولی اللہ پہ نہیں، جھگڑا محمد رسول اللہ، صرف جھگڑا محمد رسول اللہ پہ نہیں، جھگڑا لا الہ الا اللہ پہ۔ اب ہمارے پاس ایسے ہیں جو بے عیب ہیں۔ خدا نے مختصر کتاب بھیجی ہے اپنی قرآن، جو جوان بیٹھے ہو زبان ہے، مختصر کتاب ہے، اتنی مختصر ہے، یہ دیکھیں یہ الماریوں میں بھری ہوئی ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن 1400 سال پہلے اللہ نے رسول پہ نازل کیا تھا، اور رسول کے ہاتھوں پہ نہیں آیا تھا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نبی کے قلب پہ نازل کیا، ہاتھوں پہ آیا ہوتا تو مسلمان ہاتھوں والا بدل سکتے تھے۔ اب قلب مصطفیٰ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، خدا نے محفوظ مقام پہ قرآن کو منتقل کیا، اتنے محفوظ مقام پہ منتقل کیا کہ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دل کی بات کوئی نہیں جانتا۔ بھئی کون کس آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میرے دل میں کیا ہے آپ نے، اس کا مطلب آج تک انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جو دل پہ ہو وہ نہیں جانا جاتا، اس لیے خدا نے قرآن دل میں بھیج دیا، رسول اللہ کے دل پہ آیا۔ یہ قرآن ایک کتاب جو 1400 سال پہلے اللہ نے مصطفیٰ پہ اتاری، قلب مصطفیٰ پہ اتاری، لکھی ہوئی نہیں اتری، رسول اللہ نے اپنی زبان سے اس کا اظہار ہے، اتری قلب پہ تھی، اور رسول زبان سے بول کے کہہ رہے تھے یہ قرآن ہے۔ اتنی صادق ہے میرے نبی کی زبان کہ وہ ایک زبان سے 2 جملے بولے، ایک قرآن بن جاتا ہے، ایک حدیث بن جاتا ہے۔ زبان ایک ہے، ایک ہی زبان سے اسی سے وہ بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، اسی سے وہ بولتا ہے تو حدیث بنتا ہے۔ قرآن حدیث نہیں ہو رہی، حدیث قرآن نہیں ہو رہی۔ اور کتنا عدل ہے میرے نبی کی زبان پہ، کتنا صادق ہے صدیقہ کا بابا، کتنا صادق ہے حسنین کا نام، کہ وہ ایک ہی زبان سے جملہ کہہ کے کہتا یہ قرآن ہے تو ہم قرآن مانتے ہیں، وہ اسی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے تو ہم حدیث مانتے ہیں۔ آپ کسی بھی مولانا کو پوچھو جا کے کہ قرآن جو ہے وہ کیا رسول اللہ کسی ایک خاص وقت میں جو بولتے تھے وہ قرآن ہوتا تھا کہ نہیں؟ جب بھی آیت آتی تھی وہ بول کے کہتے تھے یہ آیت ہے، تو مسلمان فوراً لکھ لیتے تھے کہ یہ آیت ہے۔ کہاں سے بولتے تھے؟ کہتے رسول زبان سے، جس زبان سے وہ بول کے کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے، اسی زبان سے وہ کہہ رہے تھے کہ حسین منی، اسی زبان سے وہ کہہ رہے تھے الفاطمہ بسط منی،
اسی زبان سے وہ یہ کہہ رہے تھے من کنت مولا. تو جیسے تم نے جس زبان سے سورہ یاسین لی تھی اسی زبان سے حسین لینا تھا. ہم 1400 سال پہلے اتری ہوئی کتاب مسلمانوں کے پاس آج بھی محفوظ ہے. کہ اس کتاب کے بعد مسلمانوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ لاکھوں کتابیں لکھی گئی، لکھی جا رہی ہے نا، لاکھوں کتابیں لکھی گئی، ہر علم پہ لکھی گئی. آج لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں کے ساتھ، بڑی بڑی اعلیٰ کتابیں لکھی گئی، بہت بہترین موضوعات پہ کتابیں لکھی گئی. چیلنج ہے میرا، آج کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن جیسی ہے. 1400 سال پہلے اتری ہوئی کتاب اور 1400 سال سے لائبریریاں بھر گئی ہیں، لیکن کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کتاب قرآن جیسی ہے، میری کتاب قرآن جیسی ہے. دعائے زہرا میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، جب تمہاری لکھی ہوئی اربوں کتابیں قرآن جیسی نہیں ہو سکتی تو تمہارا بنایا ہوا امام جیسا. تمہاری لکھی ہوئی کتابیں قرآن جیسی نہیں ہو سکتی تو تمہارے بنائے ہوئے امام اللہ کے بنائے ہوئے جیسے کیسے؟ جسے 1400 سال پہلے اللہ نے نازل کیا آج تک اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. جس جانور کو اللہ نے نازل کیا آج تک مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بے عیب چاہیے. قرآن بھی بے عیب ہے تو اس جیسا بے عیب کتاب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر کتاب لکھنے والا دوسرے لکھنے والے سے اختلاف کر سکتا ہے. خدا کہتا ہے اس سے کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا، اس سے آگے کوئی بڑھ بھی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے جسے اللہ بنائے، جسے اللہ بھیجے، جسے اللہ نازل کرے، اس کا سب سے بڑا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کئی اس جیسے بھی بنے لیکن وہ اس جیسے نہیں ہو سکتے. مطلب جو کہ بات کی طرف اب خدا نے زمین پر ہادی جو اتارے وہ بھیجے اللہ نے. اللہ کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو ہادی بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہدایت وہ نہیں، کیونکہ اس نے طے کرنا ہے کہ یہ ہدایت میں ہے یا نہیں. جب طے اس نے کرنا ہے اور ہادی ہم بنا لیں تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس والی ہدایت ہے؟ بات سمجھیے گا تو پھر بولیے. خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر کے دکھا دیا، میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی. آئیے اب قرآن کا حسن دیکھیے. خدا کہتا ہے ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ جو ہے وہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. اب میں قرآن سے کچھ ایسے لوگ پڑھوں گا جو چاہیں بھی تو ہدایت نہیں لے سکتے.